الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ لہ الاسماء الحسنی الحمد للہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین آذرانکم مخلص آل البیت و یطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد الذی نور قلوبہم بولایت علی بن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ الذي محمد نور قلوبهم بولایت محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ الذي نور قلوبهم بولایت آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید واصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأوفوا بعهدهم إذا عاهدوا وأوفوا بعهدهم إذا عاهدوا وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد نور ولایت کی خوشبوئے لازوال کے مہکتے ہوئے ذکر کے سننے والوں کو اس مجلس حسین میں آمد وہ ثمرات پوشیدہ و ظاہر و آفاقی عطا فرماتی ہے جس میں ان کے لیے دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اخروی زندگی کے وہ تحائف اولا ادا ہوتے ہیں جو صرف علی والوں کو ادا ہوتے ہیں۔ نہیں ایسے نہیں، اگر آپ نے مجلس کے آغاز کو ہی خاموش بنا دیا تو پھر یہ علی والوں کی مجلس تو خاموش ہوتی نہیں۔ نعرہ حیدری یہ جو ذکر کی علی کی مجلس ہوتی ہے نا، اس میں بلندی ہوتی ہے، آواز میں بھی بلندی ہوتی ہے، قلوب میں بھی بلندی ہوتی ہے، اذہان میں بھی بلندی ہوتی ہے، کرم میں بھی بلندی ہوتی ہے، عطا میں بھی بلندی ہوتی ہے، جود و سخا میں بھی بلندی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے درود پڑھنے کی رفتار سست پڑ گئی تو عطا کی رفتار میں کمی آ سکتی ہے۔ اگر نعرے میں آواز آپ کی دھیمی رہ گئی تو عطا کے حصول میں دیر لگ سکتی ہے۔
اس لیے مجلس حسین کو کسی لمحے کو ایک لمحے کو بھی اس طرح نہ گزارے کہ آپ کا دھیان، آپ کی سوچ کا محور کہیں اور ہو. یعنی جتنی آپ کی سماعت بلند ہوگی اتنی ہی علی کی عطا بلند ہوگی. اتنی ہی علی کی عطا بلند ہوگی. یہ جو آپ کے سامنے آیت قرآن پاک کی پڑھی گئی اور شرف حاصل کیا گیا، یہ سورہ بقرہ کی 177ویں آیت ہے. اچھا، عنوان اس آیت کا، مقصد اس آیت کا، غرض و غایت اس آیت کی، منبع و محور و مرکز اس آیت کا، مرکزی نقطہ اس آیت کا کیا ہے کہ انسان کی اساس کیا ہے، آدم کی اساس کیا ہے، اور قرآن اس کے بارے میں کیا ہدایت نامہ لے کر آیا ہے. اچھا، اگر آپ اتنی خاموشی فرمائیں گے، یعنی اساس آدمیت اور قرآن، تو قرآن میں اساس آدمیت ہے کیا کہ آدم سے جڑی ہوئی ہے نا. جب آدم، اساس آدمیت کس سے جڑی ہوئی ہے؟ آدم سے. اچھا، جب آدم سے کوئی چیز جڑتی ہے تو یقیناً تذکرہ آدم آئے گا. اچھا، جب تذکرہ آدم آئے گا تو شیطان کا بھی تذکرہ آئے گا. یعنی آدم کے تذکرے کے ساتھ جڑ گیا شیطان کا تذکرہ. کیوں؟ یعنی جس کسی نے بھی آدم کے پتلے میں روح پھونکے جانے کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں میں سے، یعنی آدم کو روح پھونکے جانے کے بعد فرشتوں میں سے جس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کیا، کس کا؟ روح پھونکی گئی کا. روح کیا ہے؟ الروح من امر ربی، روح امر رب میں سے ہے، روح امر رب میں سے ہے. یعنی امر رب کا انکار کیا. کون سے امر رب کا انکار کیا؟ اس امر رب کا انکار کیا جو آدم کی روح میں پھونکا گیا اور آدم کو حرکت دی، آدم کو زندگی دی. وہ کون ہو گیا؟ شیطان. یعنی جو امر کا منکر کیا ہو گیا؟ شیطان. اور اولے الامر کا منکر کیا ہوگا؟ بہت بڑا شیطان ہوگا نا بھائی. امر کا، اللہ کے امر کا، پہلے امر کا، آدم میں پھونکی گئی روح کا منکر کیا بنا؟ شیطان. اولے الامر کا منکر کیا ہوا؟ بہت بڑا شیطان. یعنی دنیا میں اللہ کے بھیجے ہوئے کی مخالفت کرنے والا، حکم الہی کی مخالفت کرنے والا، حکم رسول کی اطاعت کی مخالفت کرنے والا، حکم امام کی مخالفت کرنے والا ہو نہیں سکتا سوائے کس کے؟ شیطان کے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. تو کیا کہتا ہے کہ جو بھی امر ربی کا، حکم ربی کا انکاری ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ شیطان. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ انسان سے چاہتا ہے کہ دیکھی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ کو مشرق یا مغرب کی طرف موڑ دو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. اچھا، اللہ پر ایمان لایا جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے ہر حکم کو مان لیا، اللہ پر ایمان. اور جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رک گئے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو مان گئے، جس سے روکا اس سے رک گئے. اچھا، اللہ حکم کیا دے رہا ہے؟ قرآن میں کیا حکم دے رہا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین. کیا کہ تم توبہ کرو. توبہ کرنے والوں سے اللہ پیار کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور پاک و پاکیزہ ہونے والوں سے، رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اچھا، یہ آپ توبہ تو کر سکتے ہیں لیکن توبہ کا بھی طریقہ اللہ نے کیا بتایا کہ در نبی پر جاؤ.
در نبی پر جاؤ اپنی خطا بخشوانے کے لیے در نبی پر جاؤ. یعنی تمہاری توبہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک آپ در نبی پر حاضری نہ دے. اور در نبی کون ہے؟ در نبی کون ہے؟ انا مدینہ العلم والی بابا، یعنی جو در نبی کا انکاری ہے اس کے لیے توبہ کی قبولیت بھی نہیں ہے. نعرہ حیدری، لنگر صلوات، یعنی جو در نبی کا انکاری ہوگا اس کے لیے توبہ کی قبولیت بھی نہیں ہے. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اچھا ایک بات تو طے آ گئی کہ توبہ بھی اسی کی قبول ہے جو در نبی پہ آئے گا. و یحب المتطہرین، اور پاک و پاکیزہ رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اچھا یہ پاکیزگی کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ اچھا آپ سے مجلس میں تشریف لائے، اچھا مجلس میں مہک تھی، اچھا اگر بتیاں جل رہی ہیں، خوشبو بکھری ہوئی ہے، اچھا معطر ماحول میں آپ بیٹھے، آپ کو خوشبو ملی. اچھا اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ سے گزرے جہاں پر گندگی ہو، غلالت ہو، وہاں سے آپ کو خوشبو تو نہیں آئے گی نا، مہک تو نہیں آئے گی نا. بھائی مہک دیکھ ایک بڑی خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ اگر آپ عطر فروش کے پاس جاؤ گے، اگر آپ کیسے بھائی اگر آپ عطر نہیں بھی لگاؤ گے آپ میں سے خوشبو تو ضرور آئے گی. اور اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھو گے، اگر آپ لوہے کو ہاتھ نہیں بھی لگائیں آپ کا جسم، آپ کا لباس یقیناً اس پر کہیں نہ کہیں پر نشان پڑ جائیں گے. یہی مثال ہے کہ جو اہل بیت کے در سے متمسک ہو گیا وہ طہارت سے قریب تر ہو گیا، جو اہل بیت کے در سے دور ہو گیا وہ طہارت سے دور ہو گیا، نجاست کے قریب ہو گیا، نجاست کے قریب ہو گیا. جو اہل بیت کے در پہ آ گیا طہارت کے قریب آ گیا. اس لیے جو اہل بیت سے دور ہے وہ نجاست والا ہے، جو ذکر اہل بیت سے دور ہے وہ بھی نجاست والا ہے، جو ان کا پیروکار ہے وہ ان سب سے زیادہ نجاست والا ہے. واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. یہ گفتگو جو ہے یقیناً کسی نہ کسی فکر پر پہنچا کے رکھے گی آپ کو. کیا اچھا موضوع کیا ہے؟ اساسی آدمیت. اچھا اساسی آدمیت میں اللہ آپ کو دے کہہ رہا ہے کہ دیکھیں آدم کو ایک پہلا سبق اللہ نے کیا دیا کہ جو بھی امر ربی کا انکاری ہو جاتا ہے وہ شیطان ہو جاتا ہے. اب آپ نے میرے ساتھ ساتھ نوٹ فرماتی آنا ہے کہ جو بھی امر ربی کا انکاری ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کیسے بھائی؟ شیطان ہو جاتا ہے. اچھا دوسری بات کہ جو بھی توبہ غلطیاں کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، کوتاہیاں کرنے کے بعد در نبی پر حاضری نہیں دیتا اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اس کی مثال میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا. حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، نبیوں سے غلطیاں نہیں ہوتی، ترک اولا ہوتا ہے. حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، جنت سے نکال دیے گئے، جنت سے نکال دیے گئے. حضرت آدم سے آپ سب انسانوں کے پہلے آدمی دنیا میں انسانوں کے باپ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا. کیا ہوا؟ کس سے نکال دیے گئے؟ جنت سے نکال دیے گئے. اور پھر اللہ نے طریقہ خود بتایا کہ اے آدم دعا کرو آسمان پر لکھے ہوئے ان ناموں کے توسل سے جن کو اللہ نے اس لیے آسمانوں پر لکھا کہ جب تک آسمان خلق ہو چکے تھے، متزلزل تھے، جب تک پنجتن کے نام لکھے نہیں گئے تھے، آسمانوں پر کیا تھا؟ وہ تزلزل میں تھے. جب تک معصومین کے نام نہیں آئے تھے، متزلزل تھے، ان کے نام لکھے گئے، ساکن ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم سے ترک اولا ہوا تو حضرت آدم کو سکھلائی گئی دعا کہ اے آدم دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام. حضرت آدم نے دعا کی، حضرت آدم کی توبہ قبول ہو گئی.